زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھے گا۔ السلام علیکم، دس از شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یورون چینل۔ جو لوگ زندگی کو سادہ اور خیالات کو بلند رکھتے ہیں وہی لوگ آگے جا کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو زندگی کو سادہ گزارنے کی عادت ڈالتے ہیں وہی لوگ نام کما لیتے ہیں۔ زندگی کو سادہ رکھنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ ضرور آتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا سوچتے ہیں، انہیں سوچنے دیں اور شکر ادا کریں کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں بھی لوگ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو جو سوچنا ہے انہیں سوچنے دیں۔ زندگی کو سادہ رکھنے کے لیے ہم سب کو اسلامی امور اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دینی ہوگی۔ ہمیں اپنی زندگی کو اسلامی دائرے میں گزارنے کی اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی تاکہ ہم زندگی کی اصل طریقے کو the method of life to survive, to live a life in this world ایک اچھی سوسائٹی میں گزارنے کے لیے سادگی سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی قوانین کو اپنانا چاہیے۔ ہم نے زندگی کو سادہ رکھنے کو ترجیح ہی نہیں دی بلکہ اپنے خیالات کو بلند رکھے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے ہمیشہ شکایت ہی رہتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ شکایت ہوتی ہے اپنے آپ سے۔ ہم نے خود کو اور اپنی نسلوں کو صرف بلند خیالات کا ہی درس دیا ہے، اس لیے ہم خود سے بھی شکایت رکھتے ہیں اور ہمیں اپنی نسلوں سے بھی شکایت ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے خود کو اور اپنی نسلوں کو ڈاکٹر، وکیل، انجینئر بننا تو سکھا دیا، لیکن ان کو زندگی گزارنے کی اصولوں سے ناشنا رکھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں ڈاکٹر، وکیل اور انجینئر تو بن جاتے ہیں لیکن اپنے ہی رشتوں کی تقدس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کے مختلف شعبے میں بہت ترقیاں کر جاتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں تسکین پانے میں ناکام رہ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے کوالیفائڈ اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اپنی جنت کو اپنی ہی ہاتھوں سے ویران کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے بزرگوں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر خود آزاد رہنے کی غرض سے اور آرام و سکون میں جینے کی غرض سے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بے قرار اور بے سکون کر دیتے ہیں۔ اسلامی طرز فکر اور قوانین کے مطابق جینا سیکھیے۔ پہلے اپنی اولاد کو اسلامی قوانین سکھا دیں، اپنی اولاد کو اسلامی درس و تدریس کی واقفیت کرا دیں۔ جب ہم اسلامی تدریس کے ساتھ ساتھ اسلامی تدریس کے زیر سایہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا جو بھی رشتہ ہو، ایجوکیشن کے لحاظ سے کوئی بھی رشتہ ہو وہ حاصل کر لیں، اس کو اسی ڈھانچے میں ڈال کر اس کو ایک بڑا آدمی بنائیں، اور تو ہماری اولاد ہماری قدر کرے گی، تو ہماری نسلیں ہماری قدر کریں گی۔ ایسی اولاد جو دنیاوی ترقیاں حاصل کرتے ہیں اور اسلامی قوانین کے سائے، اسلامی قوانین کے زیر سایہ، اسلامی قوانین کے مطابق، تو وہ اپنی جنت کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی جنت کو اپنی ہی ہاتھوں سے کبھی ویران نہیں ہونے دیں گے۔ جس انسان کی زندگی میں صرف دنیاوی تعلیم ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو، اس انسان میں احساس ہو، انسانی احساس ہو، اس کا گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ صرف تعلیم والے ڈاکٹر پہلے اپنا فیس لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی فیس کے بارے میں پوچھیں گے پھر علاج کریں گے۔ ایسے ڈاکٹر بغیر فیس کے کسی بھی بیمار کو ہاتھ نہیں لگاتے، چاہے بیمار مر کیوں نہ رہا ہو۔ یعنی اگر کوئی مر بھی رہا ہو تب بھی ڈاکٹرز کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی انسان
اسلامی قوانین کے مطابق جینے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بن جائیں. وہ کسی بھی رشتے میں جائیں نا, وہ کوئی بھی رشتہ ہو, فار ایگزامپل کوئی اسلامی ڈھانچے اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بن جائیں, تو اس میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں احساس ہوگا, انسانی احساس, انسانی جذبہ ہوگا. وہ پہلے مریض کا اور بعد میں فیس کو ترجیح دے گا. وہ فیس کے لیے کسی کو مرنے نہیں دے گا, ہرگز نہیں, کیونکہ ان میں اللہ کا خوف ہوگا اور ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوگا. اپنی ہی زندگی کو مشکل تر ہم خود ہی بناتے ہیں. غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی میں مشکلات کی پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے, ابھی بھی وقت ہے سوچنے کا اور خود کو بدلنے کا. لہذا آج ہی ہم خود کو بدلنے کی آج ہی سے ٹھان لیتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ we will change ourselves. آج ہی سے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں خود کو بدلنے کے لیے. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ خود کو بدلیں, تو آج ہی سے ہم یہ کام شروع کرتے ہیں. خود کو بدلنے سے سب سے پہلے اگر ہم نے خود کو بدلا تو ہم نے جہان کو بدلا. وہ ایک شاعر کا کہنا ہے, تو واڑے چے جہان بدل کے نخبل زان بدل کا, تو واڑے چے جہان بدل کے نخبل زان بدل کا, کوائے چے جہان بدل شی وز بدل نشم نو دغا خیال بدل کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے, خود کو بدلنا چاہیے, خود سے شروع کرنا چاہیے. آج ہی ایک ساتھ ٹھان لیتے ہیں, آج ہی سے ہمیں خود کو بدلنا چاہیے, اپنے آپ کو مثبت چیزوں میں ڈالنا چاہیے, ایک مثبت ڈھانچے میں ڈالنا چاہیے, ایک کریٹو اپنے آپ کو بنانا چاہیے. وی ہیو ٹو میک اوور سیلف سو کریٹو. انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری جو ہے ایک چھوٹا سا کوشش تھا, میں چاہتا ہوں کہ اپنے ویورز کو ایک پیارا سا میسیج دوں, ایک مثبت اس کو پیٹرن کی طرف متوجہ کروں. اینڈ آف کورس we will follow the positivity in our society and spread the smile. Well, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے جسٹ پلیز سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو, اینڈ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اینڈ شیئر ود یور فرینڈس, اینڈ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اینڈ فور نیکسٹ اینڈ انٹل نیکسٹ ویڈیو جسٹ ریممبر می یور پریزنٹ, گیو می اے پرمیشن. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پیار ویورز, آج مہمانوں کی وجہ سے چونکہ میرے جو ہے کمرے میں جگہ نہیں تھی, you know the place was just stuck and because of the rush. میں نے آج جو ویڈیو بنائی ہے ایکچولی ٹائم ہو رہا ہے ابھی 3:30 I think, yeah. So بہت لیٹ ہے, صبح ہونے والا ہے, لیکن یہ رات کو اس لیے میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ دن کو جو ہے اٹس جوائنٹ فیملی, تو ہمارے ہاں جو ہے بچوں کی اینڈ دیر آر لاٹ آف ٹاکس all around, بہت شور ہوتا رہتا ہے, گاڑیوں کی جو ہے ہارنز اینڈ all different sounds, that's horrible sounds of changchis, rakshas and the talks. Well, بہت شور و غل کی وجہ سے دن کو جو ہے مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانا. رات کو جو ہے ایک ریلیکسیشن یہ ہوتی ہے کہ مطلب کوائٹ ہوتا ہے پلیس اینڈ سراؤنڈنگس ویری کوائٹ. جسٹ the dogs are barking, they're out, you know. تو یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ جگاڑ ہے نو, لیکن یہ جو میں نے کچن میں بنائی ہے, اور میں آپ کو اسٹوڈیو کا وزٹ کراؤں, اسٹوڈیو ان کچن. تو آپ دیکھ لیں, یہ صرف اس لیے میں کہنے جا رہا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی جو ینگسٹر ہے اس کو موٹیویٹ کر لوں. دیکھو, اگر آپ کے یہاں جو ہے آپ کے من میں انٹرسٹ ہے اور کسی چیز کا آپ کو لگن ہو,
پھر آپ جو ہے بہانے نہ ڈھونڈے کہ یہ نہیں ہو سکتا. میرے پاس کیمرہ ہے موبائل کا, اسی میں ریکارڈ کر رہا ہوں, اور جو ہے ابھی کچن ہے. اینڈ آف کورس میں آپ کو جگاڑ بھی بتاؤں گا کس طرح جو ہے, کیونکہ میں نے ایک آرٹیکل لکھی ہے, میں اکثر آرٹیکل لکھتا رہتا ہوں, تو جب کوئی آرٹیکل مجھے پسند آ جائے پھر میں اس پہ جو ہے ایک ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں. تو اکثر آرٹیکلز میرے جو ہے وہ موٹیویشنل انسپائریشنل کنٹینٹ کے بیس پہ ہوتی ہیں. تو جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگے میں اس کا ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں, اور باقی جو ہے میں اوور آل بلاگس پہ جو ہے ڈال لیتا ہوں, بلاگس چلاتا ہوں. ویل لیٹس سی دا کچن اسٹوری. تو آپ بھی کوشش کیجیے گا, یوٹیوب پہ آئیے, یوٹیوب کے ساتھ جڑے رہیے. The YouTube family, go shoulder to shoulder together and move on, move up. Thank you very much. Guys, and you see, it's just a kitchen. You will see that it is too much stuffs are here. Well, you know. اور آپ کو جو ہے میں اسٹوڈیو جو ہے اپنی دکھانی ہے, میں نے جو ہے یہ دیکھو میرا لائٹس, یہ دیکھو لائٹس آف ہے, اینڈ یو نو دیکھو, اور یہاں پہ جو ہے میں نے جو ہے رنگ لائٹس آن کیا ہوا ہے. یہاں پہ میں نے موبائل رکھا تھا موبائل ہولڈر میں. ویل اور یہاں پہ جو ہے میرے جو ہے آرٹیکلز آپ کو نظر آ رہا ہوگا. Here see the articles. Look. یہ آرٹیکل میں نے لیا ہے, اور میں نے اس کو رکھا کس طرح ہے. You can see the stand. See, wow, what a beautiful stand over here. Look it. میں نے stand میں رکھا ہے, you know. Well, thank you. Please move on and start your career with a YouTube. Goodbye.